بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرنا احوال سکندر ذوالقرنین کا۔ ذوالقرنین کہتے ہیں کہ وہ کاف سے کاف تک گئے، یعنی وہ مشرق سے مغرب تک اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت دی تھی، اور انہوں نے اپنی بادشاہت کے طول و عرض میں سیر کی، اور قرن کہتے ہیں 30 برس یا 80 برس یا 120 کو کہتے ہیں۔ یہی صحیح ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ حضرت نے فرمایا، ایک مرد عشق کرنا اور اس مرد کی عمر اس وقت 100 برس کی تھی، اور ایک میں قرن گوشہ جہان کو بھی کہتے ہیں، یعنی ایک گوشہ جہاں کا وہ ہے جہاں سے آفتاب طلوع ہوتا ہے، اور دوسرا گوشہ وہ ہے جہاں آفتاب غروب ہوتا ہے۔ پس سکندر ذوالقرنین دونوں گوشوں تک پہنچے تھے، اور ذوالقرنین اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے 2 شاخ تھی، اور سکندر اس لیے کہتے ہیں کہ ان کا تولد شہر سکندر میں ہوا تھا۔ اور حضرت ابن عباس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب ابو جہل اور مکے کے کفار رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہ لائے، اور بطور شرارت بدذاتی کر کے حضرت کی پیغمبر آزمانے کے لیے ایک شخص کو ملک شیرب میں علماء یہود کے پاس بھیجا کہ ہمارے درمیان ایک شخص ہے اور وہ دعویٰ نبوت کا کرتا ہے، ہم نہیں سمجھتے یہ شخص سچ کہتا ہے یا جھوٹ، تم کو تو علم توریت خوب معلوم، لہذا ہمارے لیے چند مسئلے کریم زمانے گزشتہ کے جس کا وہ جواب نہ دے سکے اپنی کتابوں سے چن چن کر ہمارے پاس بھیج دو، یہاں آ کر ہم کو سوالات اس کے سکھا دو کہ ہم اس سے پوچھیں اور سوال کریں، پھر دیکھیں وہ اس کا جواب دے سکتا ہے یا نہیں۔ تب یہودیوں نے کئی سوالات مشکل ترین اپنی کتاب توریت و زبور سے دیکھ دیکھ کر نکالے۔ مثلا ان سے پوچھو کہ روح کیا چیز ہے، اور اصحاف کاف کون لوگ ہیں، اور ان کا حال کیا تھا، اور سکندر ذوالقرنین کون ہے اور ان کا کیا حال تھا۔ یہ مشکل سوالات یہودیوں کے بہت نامور عالموں نے اپنی کتاب سے نکالے تھے، اور یہ سب سوالات و مسائل ابو جہل کے پاس لکھ کر بھیجے۔ تب اس معاون نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر سوالات مذکور شروع کیے۔ سب سے پہلے اس نے یہ کہا، یعنی اگر آئے تم کتاب کے ساتھ مثل اس کتاب کے دی گئی موسیٰ علیہ السلام کو، یعنی توریت، تو البتہ ہم تم پر ایمان لاویں گے جیسا کہ توریت پر ایمان لائے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا جواب میں کل دوں گا، اور یہ جملہ اس وجہ سے آپ نے فرمایا کہ کل جبرائیل علیہ السلام آئیں گے تو ان سے پوچھیں گے اور اس کا مکمل جواب دے دیں گے، لیکن یہ جملہ کہتے وقت آپ نے انشاءاللہ نہ کہا، اس لیے 11 دن تک حضرت رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام نہیں آئے، اور آپ ان سوالات کا جواب بھی 11 دن تک نہ دے سکے۔ یہ دیکھ کر کافروں نے آ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد، تیرے خدا نے تجھ کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ بات کافروں کی سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی غمگین ہوئے، اور پھر جناب باری تعالیٰ میں عرض کی کہ کافر لوگ ہم پر تانے دے رہے ہیں اور سوال کر رہے ہیں، میں ان کا کیا جواب دوں؟ یہ آپ کی مصروفات
سن کر اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جمعہ کے دن ظہر کے وقت نازل فرمایا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے درود و سلام پہنچایا، اور یہ فرمان خداوندی بھی اپنے ساتھ لائے، اور نہ کہو تم کسی کام کو کہ میں یہ کروں گا کل کو، مگر یہ کہ چاہے اللہ تعالیٰ، اور اگر بھول جاؤ تو یاد آوے، اگر چاہے وقت گزر چکا ہو تو بھی پھر انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ اور کافروں نے جو کہا تھا کہ خدا نے تم کو چھوڑ دیا ہے، وہ تو یہ دشمنی سے کہتے ہیں، بلکہ وہ خود منفیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قسم کھا کر، قسم ہے دھوپ چڑھتے وقت کی اور رات کی جب چھا جاوے، نہ رخصت کیا تیرے رب نے تجھ کو، اور نہ بیزار ہوا تجھ سے۔ یعنی حضرت رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی دن تک وحی نہ آئی، دل میں بڑا تکفیر پیدا ہوا، اور دل کے مقدر ہونے کی وجہ سے تہجد کو نہ اٹھے۔ یہ دیکھ کر کافروں نے شور کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب نے انہیں چھوڑ دیا ہے، اور وہ چند سوالوں کے جوابات نہ بتا سکیں۔ لپس یہ صورت نازل ہوئی، پہلے قسم کھائی دھوپ کی اور رات اندھیری کی، یعنی ظاہر میں بھی اللہ تعالیٰ کی دو قدرتیں ہیں، اور باطن میں بھی چاندنی ہے اور کبھی اندھیرا، اور وہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، اور بندہ سے اللہ تعالیٰ کسی وقت بھی دور نہیں ہوتا۔ لکھے ہے، اور اگر اے نبی سوال کریں تجھ سے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ سے ہے، اور اے نبی اگر تجھ سے یہ پوچھیں روح کے بارے میں تو تم کہو کہ وہ تو میرے رب کے حکم سے ہے، اور میں نے تھوڑی سی خبر دی ہے۔ یعنی حضرت رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو یہود نے آپ سے پوچھا، سو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کو اتنی سمجھ کا حوصلہ اور صلاحیت نہیں ہے، اور اس سے قبل کسی پیغمبر کی امت نے ایسی باتیں نہ پوچھی تھیں۔ خیر، بس اتنا ہی لوگوں کا جاننا کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک چیز بدن میں آ پڑی، وہ بدن زندہ ہو گیا، اور جب وہ چیز اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس بدن سے نکل گئی تو وہی بدن پھر مردہ ہو گیا۔ اور یہ بھی ایک تفسیر کا مضمون ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ کافر لوگ تجھ سے سوال کریں سکندر ذوالقرنین سے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور سوال کرتے ہیں تجھ سے ذوالقرنین کے بارے میں، تو آپ کہہ دیجئے کہ ان قریب پڑھوں گا میں اوپر تمہارے اس میں سے کچھ مذکور، بے شک اللہ تعالیٰ نے اسے قوت عطا کی تھی زمین میں، اور اس میں دنیا کے ہر راستے پر چلنے کی صلاحیت دی تھی، یعنی سر انجام سفر کا کرنے لگا، یہاں تک کہ جب پہنچا سورج ڈوبنے کی جگہ پر تو اس نے سورج کو ڈوبتا ہوا پایا ایک دلدل کی ندی میں، اور اس نے اس جگہ پر ایک قوم کو بھی پایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا، اے ذوالقرنین، یا یہ کہ عذاب کرے تو ان کو، یا کہ پکڑے تو ان میں بھلائی۔ یہ سن کر ذوالقرنین بولا، جو شخص ظالم ہے، لپس البتہ
عذاب کریں گے ہم ان کو، پھر پھیرا جاوے گا اپنے پروردگار کی طرف، لپس عذاب کرے گا اس کو عذاب پڑا، اور جو لوگ کے ایمان لائے اور عمل کیے اچھے، لپس ان لوگوں کے واسطے بطریق جزائے کی نیکی ہے، اور البتہ ہم کہیں گے اس کو اپنے سے کام آسان فائدہ، لپس جو حکم عادل ہوا اس کی یہی راہ ہے کہ بروں کو سزا دے ان کی برائی کی اور بھلے لوگوں سے نرمی اختیار کرے۔ لپس سکندر ذوالقرنین نے یہ بات کہی، یعنی اس نے یہ طریقہ اختیار کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے روایت کی ہے کہ سکندر ذوالقرنین نے یہ بات کی، زمین میں اپنے لشکر کے ساتھ کئی برس رہے اور لوگوں کو خدا کی طرف دعوت دیتے رہے۔ اس دعوت الحق کا یہ اثر ہوا کہ وہاں کے سب لوگ ان کے مطیع فرما بردار ہو گئے، اور ان لوگوں کو نوازشیں بھی کہیں، اور جو لوگ ان کے باغی رہے تو ان لوگوں کو جہنم دکھائی۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ سکندر ذوالقرنین کی نبوت اور بادشاہت میں بعض حضرات کو اختلاف ہے، اور بعضوں نے کہا ہے کہ وہ اول بادشاہ تھے، پھر اس کے بعد وہ نبی ہوئے، اور بعضوں نے کہا ہے کہ اول وہ نبی تھے پیچھے بادشاہ ہوئے، اور بعضوں نے اس پر دلیل قائم کی ہے کہ اگر سکندر ذوالقرنین نبی نہ ہوتے تو خدا تعالی قلنا یا ذوالقرنین کر کے خطاب کیوں فرماتا، لیکن جواب اس کا یہ ہے کہ وہی الہامی تھی، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو حق تعالیٰ نے فرمایا، الہام نے فرمایا تھا بواسطہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے، اور ان کی بادشاہی تھی مشرق سے مغرب تک، اور تمامی راہ ملک کی سمجھائی تھی، مشرق اور مغرب اور مختلف جزیرے اور دیگر شہروں میں جا کر خلق خدا کو خدا کی دعوت پہنچانا، یہاں تک کہ زمین مغرب میں جہاں آفتاب غروب ہوتا ہے جا پہنچے، تو وہاں جا کر ایک شہر ایسا بھی پایا کہ اس کی 4 دیواری روئی کی تھی، اور اس کے اندر کسی طرف سے جانے کے واسطے کوئی راہ نہ تھی۔ آپ کا تمام لشکر اس ارد گرد پر رہا اور آپس میں رہے کہ آخر اس کے اندر کس طرح جاویں۔ تقدیر کسی حکمت عمل سے رسی اور کمند دیوار پر ڈال کر ایک آدمی کو اس پار کر دیا، اور وہ پھر نہ آیا۔ کچھ دیر کے بعد اسی حکمت عملی سے دوسرے آدمی کو بھی دیوار پر چڑھایا اور اس سے کہا کہ شاید اس طرف بحشت یا اور کچھ ہوگا، لہذا تم آگے مت جانا، اور پھر کر ہم کو خبر دو تاکہ ہم کو معلوم ہو کہ اس کے پیچھے کیا ہے۔ لیکن باوجود اس تاکید کے وہ بھی پھر واپس نہ آیا۔ یہ کیفیت حال دیکھ کر سکندر ذوالقرنین نے سمجھا کہ میں جس کو بھی بھیجوں گا وہ واپس نہیں آئے گا، لپس ملک کی حد بنا کر واپس مشرق کی طرف چل دیے۔ چلتے چلتے ایک جزیرے میں جا پہنچے، وہاں بھی ایک شہر آباد دیکھا، لیکن بغیر کشتی کے وہاں جانا بالکل محال تھا، اور اس جگہ پر دانا، عقل مند اور حکیم تھے۔ جب ان لوگوں کو جو اس شہر میں آباد تھے سکندر ذوالقرنین کے آنے کی خبر پہنچی تو انہوں نے تمام کشتیاں جزیرے سے چھپا دیں
غرض اسکندر ذوالقرنین اپنے لشکر کے برب دریا چند روز تک ٹھہرے اور یہ سوچتے رہے کہ کسی حکمت عملی سے دریا عبور کر کے اس جزیرے میں جا اتریں۔ وہاں کے جو لوگ ان کو ملتے وہ اپنے جسمی اعتبار سے بہت ہی دبلے تھے۔ ان سے پوچھتے کہ تمہارے بڑا پتلا ہونے کا کیا سبب ہے؟ اس کے جواب میں ان لوگوں نے سکندر سے کہا کہ یہ ہمارے شہر کی غذا اور آب و ہوا کا اثر ہے۔ ہم لوگ بڑی حکمت سے غذا کھاتے ہیں، چنانچہ اس کی خاصیت بھی یہی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ پس ان لوگوں نے سکندر ذوالقرنین کی دعوت طعام کی اور اس ضیافت میں اپنی حکمت عملی سے غذا تیار کر کے ایک خوان میں جوہرات سجا کر سکندر ذوالقرنین کے سامنے لا رکھا، اور پھر وہ سب کے سب الگ ہو گئے اور سکندر ذوالقرنین سے کہنے لگے کہ آپ تناول کیجئے۔ سکندر ذوالقرنین نے لوگوں سے کہا کہ آپ لوگ بھی آویں اور ہمارے ساتھ شامل ہو کر کھانا کھاویں۔ اور سکندر ذوالقرنین نے ان سے یہ بھی کہا کہ بیٹھیے، یہ تو ہمارے غذا نہیں ہے اور ہم یہ غذا کسی طرح سے کھاویں۔ اس کے جواب میں ان لوگوں نے سکندر ذوالقرنین سے کہا، تم اسے ایسے یہاں تک آئے ہو اور تمہاری یہاں تک آنے کی کیا غرض و مقصود ہے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو چیزیں آپ کے سامنے ہم لوگ نے پیش کی ہیں وہ بھوک کو نفع دیتی ہیں، پھر آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ جب یہ باتیں سکندر ذوالقرنین نے ان لوگوں سے سنی تو پھر وہاں سے ہندوستان کی طرف روانہ ہو گئے اور اپنا ایک قاصد بھی شاہ ہند کے پاس روانہ کر دیا۔ وہاں جا کر کہو کہ ہمارے ساتھ بہت لشکر بھی ہے اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ تمہارا ملک برباد نہ ہوئے، اور نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم سے لڑائی کریں۔ لپس تمہیں لازم ہے کہ اس خبر کو پاتے ہی سب کے سب ہمارے اطاعت میں آ جاؤ، اور جو خراج ہم مقرر کریں اس کو قبول کرو۔ چنانچہ سکندر ذوالقرنین کے قاصد نے یہ باتیں شاہ ہند سے جا کر کہیں کہ آپ ہمارے شہنشاہ سکندر ذوالقرنین کی اطاعت قبول کریں، اور ایک لیچی بھی اپنی طرف سے ان کے پاس بھیج دے تاکہ وہ شہنشاہ کا شاہانہ استقبال کے ساتھ لاوے۔ یہ سن کر شاہ ہند نے نہایت تعظیم دے کر ایک الہی تحفہ دے دیا، سکندر ذوالقرنین کے پاس بھیجا۔ جب شاہ ہند کا الیچی اسکندر ذوالقرنین کے پاس پہنچا تو اس نے بادشاہ ہند کا بھیجا ہوا تحفہ وعدہ اور ان کے سامنے پیش کیے تو سکندر ذوالقرنین نے اپنے کارکنوں کو حکم دیا کہ اس الیچی کو لے جاؤ اور اچھی طرح رہنے کو جگہ دو، اور 3 دن کے بعد اس الیچی کو میرے پاس حاضر کرنا۔ چنانچہ حسب الحکم ملازموں نے اس کو لے جا کر اچھی طرح سے ایک جگہ پر رکھا، اور 3 دن کے بعد حضرت سکندر ذوالقرنین کی خدمت میں حاضر کیا۔ سکندر ذوالقرنین نے اس کو دیکھ کر اپنا سر پنچائے کیا، اور اس الیچی نے سکندر ذوالقرنین کو دیکھ کر اپنی ایک انگلی ناک کے نیتھے میں ڈال کر پھر نکالی اور بغیر کہے کسی سے اپنی جگہ پر چلا گیا۔
خاص لوگوں نے یہ حال دیکھ کر سکندر ذوالقرنین سے عرض کی، اے بادشاہ، آپ نے شاہ ہند کے علیچی کو دیکھ کر اپنا سر نیچا کیا، اور اس علیچی نے حضور کو دیکھ کر اپنی انگلی ناک کے سوراخ میں ڈال کر پھر نکالی اور بغیر کہے سنے یوں ہی اپنی جگہ پر جا گیا۔ اس میں کیا راز ہے؟ سکندر نے فرمایا کہ میں نے اس کو دراز قد دے کر اپنا سر نیچا کیا، اور یہ بات سب کو اچھی طرح معلوم ہے کہ لمبے قد کا آدمی احمق اور بیوقوف ہوتا ہے، اور یہ مثل مشہور ہے۔ یعنی دیکھا گیا ہے کہ آدمی دراز قد والے زیادہ تر احمق ہوتے ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہیں ہے، اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ہر پستہ قد آدمی فتنہ ہوتا ہے، مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ نہیں ہے، اور اس نے جو اپنی ناک کے سوراخ میں انگلی رکھی تھی، یہ میرا عطا سکندری دیکھتے پھر جاؤ اور اس کو میرے پاس لے آؤ اور اس کو کھانا کھلاؤ، بزرگ آدمی ہے۔ پھر اس کو واپس لے آئے اور اس کے کھانے کے واسطے صرف روٹی اور گھی بھیج دیا تاکہ اس کی عقل کی آزمائش ہو جاوے۔ چنانچہ وہ روٹی اور گھی کھا گیا، اور اس نے ایک سوئی میں رکھ کر سکندر ذوالقرنین کے پاس بھیجی، اور سکندر ذوالقرنین نے اسی سوئی کو سیا رنگ کر کے اسی روٹی اور گھی پر رکھ کر پھر اس کے پاس بھیجی دی، اور اس نے پھر ایک ٹکڑا آئینہ کا اس پر رکھ کر سکندر ذوالقرنین کے پاس بھیجے۔ بس یہ ماجرا خاص لوگوں نے دیکھا، اور پھر ان لوگوں نے اپنے بادشاہ سکندر ذوالقرنین سے عرض کی، اے جہاں پناہ، اس میں کیا حکمت ہے؟ بادشاہ بولے کہ روٹی اور گھی دینے کا مجھ کو یہ مطلب تھا کہ مرد علم و حکمت میں خوب ہوتے ہیں، جیسا روٹی ساتھ گھی کے، اور جو اس نے روٹی اور گھی پر سوئی رکھ کر بھیجی تھی، یہ سمجھ کر کہ وہ علم و حکمت میں خوب ہے، پھر میں نے اس کی سوئی کو سیاہ رنگ کر کے جو بھیجا تھا، اس کا یہ مطلب تھا کہ اس کا علم اور حکمت مانند آئینہ کے صاف روشن ہے، اور ہم نے اس سے معلوم کر لیا کہ لمبے آدمی حقیقتاً بیوقوف ہوتے ہیں۔ لپس ہم دونوں میں یہی اشارات میں گفتگو جاری تھی۔ پھر ہند سے ذوالقرنین مشرق کو جہاں سے آفتاب طلوع ہوتا ہے وہاں پہنچے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے، پھر لگا ایک اسباب کے پیچھے، یعنی سفر کا سر انجام کیا، یہاں تک کہ پہنچنا ذوالقرنین سورج نکلنے کی جگہ۔ پھر تو اس نے پایا کہ سورج نکلتا ہے، اور اسی جگہ پر ایک قوم کو بھی پایا کہ نہ ان کے لیے کوئی گھر ہے اور نہ سایہ اور نہ کپڑا، اور وہ لوگ بیابان ریگستان میں رہتے تھے، کیونکہ ریگستان میں گھر وغیرہ نہیں بن سکتے، اور نہ روئی کی کھیتی ہو سکتی ہے کہ اس سے کپڑا بناویں، اور وہاں جار بہت ہوتا ہے، اور وہ لوگ اپنے کھانے کو دوسرے شہروں سے لا کر کھاتے ہیں، اور زن و مرد سب ننگے رہتے ہیں، اور مثال جانوروں کے جمع وغیرہ کی کرتے ہیں، اور جب دھوپ نکلتی ہے تو ان کے بدن میں قوت آتی ہے، اور جب آفتاب غروب ہوتا ہے تو سخت سردی پڑتی ہے۔ یہ دیکھنے کے بعد پھر سکندر ذوالقرنین دوسری جگہ پر جا پہنچے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے،
ارشاد فرمایا۔ پھر پیچھے چلا سکندر ذوالقرنین اور راہ کے یہاں تک کہ جب پہنچا درمیان دو دیواروں کے، تو پایا اس نے ان دیواروں کے پاس ایک قوم کو جو ان دیواروں کے نزدیک تھی، اور وہ یہ بات نہ سمجھتے تھے۔ حد مشرق میں دو پہاڑ بلند ہیں، اور درمیان ان دونوں پہاڑوں کے زاہد و حکمیت بہت تھی، اور وہ ایک دوسرے کی بولی کو نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ ان کے درمیان دو پہاڑ حامل تھے، اور وہی دو پہاڑ یاجوج و ماجوج کے ملک کے درمیان اٹکاوے ہیں، لیکن درمیان میں کچھ کھلا تھا۔ چنانچہ اس راہ سے یاجوج و ماجوج آتے اور ان لوگوں کو لوٹ مار کر کے چلے جاتے۔ لفظ ذوالقرنین وہاں کے زاہدوں اور حکیموں کو عظ و نصیحت کی اور خداوند قدوس کی راہ بتائی۔ اس کے بعد وہ ان دونوں پہاڑوں کی طرف گئے۔ وہ دونوں نہایت ہی عظیم الشان پہاڑ تھے۔ جانے کی راہ اس میں کسی طرف نہ تھی، اور اس میں آدمی دو گروہ، ان کی تعداد بے حد و بے شمار، رسوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا، اور ان کی قوم یاجوج و ماجوج کہتے ہیں، اور ایک اولاد یاجوج کی ایک پہاڑ میں رہتی ہے، اور دوسری پہاڑ میں اولاد ماجوج کی رہتی ہے، اور یہ دونوں بھائی یافس بن نوح کی اولاد میں سے ہیں، اور یہ لوگ طوفان نوح کے بعد وہاں رہ گئے، اور نسل ان کی بے حد ہے، اور بصورت آدمی ہیں، لیکن قد و قامت کم پیش ہیں، یعنی بعض تو دراز قد اور بعض ایک گز اور بعض ایک باشت کے ہیں، اور کان ان کے اتنے بڑے ہیں کہ وہ زمین پر لٹکتے ہیں، اور جب وہ لوگ سوتے ہیں تو اپنا ایک کان زمین پر بچھا لیتے ہیں، اور دوسرا کان بطور چادر کے اوڑھتے ہیں، اور مثل حیوانات کے ایک سے ایک جمع کرتا ہے، اور ان میں کچھ شرم و حیا نہیں ہے، اور مثل باطم کے بول و براز کرتے ہیں، اور ان کے کھیتوں میں سوائے تل کے اور دوسری کوئی چیز بھی پیدا نہیں ہوتی، لہذا اسی کو وہ روزانہ کھاتے ہیں، اور کسی دین و مذہب سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، یہاں تک کہ وہ خدا کو بھی نہیں جانتے اور نہ مانتے ہیں، اور وہ مرتے بھی نہیں ہیں، کافی عرصہ سے زندہ ہیں، اور اپنی اسی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ لفظ وہ پہاڑ سے نکل کر ان زاہدوں اور حکیموں پر آ کر ظلم کیا کرتے، اور جس کو بھی پاتے مار ڈالتے، کھیت و مویشی ان کے لوٹ مار کر کھا جاتے، اور وہ سب اس قوم دہشی سے مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ جب اسکندر ذوالقرنین وہاں تشریف لے گئے تو ان زاہدوں اور حکیموں پر بڑی نوازش فرمائی، چنانچہ ان سب نے مل کر سکندر ذوالقرنین سے عرض کیا، یا ماجوج اور ماجوج کے ظلم سے ہم لوگ یہاں نہیں رہ سکتے، اور ان پر جو احوال گزر رہے تھے وہ سب سکندر ذوالقرنین کے سامنے بیان کیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کہا انہوں نے، اے ذوالقرنین، تحقیق یاجوج اور ماجوج فساد کرنے والے ہیں زمین میں، لپس کر دیویں ہم واسطے تیرے کچھ مال، اور اس بات کے کہ کر دیوے تو درمیان ہمارے اور درمیان ان کے دیوار
کہ وہ ہماری طرف نہ آ سکیں، لپس خراج گزار بھی ہمیشہ ہم تمہارے ہوں گے۔ یہ سن کر سکندر ذوالقرنین نے فرمایا، کہا سکندر ذوالقرنین نے، جو مقدر دیا مجھ کو میرے رب نے وہ بہتر ہے۔ بیچ اس کے لپس مدد کرو میری ساتھ قوت کے، کہ کر دوں میں درمیان تمہارے اور درمیان یاجوج و ماجوج کے ایک دیوار۔ اور کہا کہ تم لے آؤ میرے پاس تختے لوہے کے، یہاں تک کہ جب برابر کر دیا دو پہاڑوں تک، پہاڑ کی کھٹائیوں کو، یہاں تک کہ جب کر دیا اس کو آگ۔ ذوالقرنین نے کہا، لے آؤ میرے پاس کہ ڈالوں اس پر تانبا پگھلا ہوا لپس، تاکہ نہ چڑھ سکیں کہ آویں اوپر اس کے، اور نہ سوراخ کر سکیں اس میں، کہ میرے پروردگار کی مہربانی ہے۔ اور لپس جب آوے گا وعدہ میرے پروردگار کا، تو کر دے گا اس دیوار کو ریزہ ریزہ، اور یہی وعدہ میرے پروردگار کا سچ ہے۔ فائدہ: اول لوہے کے بڑے بڑے تختے بنائے، ایک پر ایک ڈھیرتے گئے کہ وہ پہاڑوں کے برابر ملا دیا۔ پتھر بنا پگھلا کے اس کے اوپر ڈالا، اور وہ تانبا دروازوں میں بیٹھ کر جم گیا، سب مل کر ایک پہاڑ کے مانند ہو گیا۔ ہمارے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نے آ کر کہا، میں سکندری تک گیا ہوں اور میں نے اس کو دیکھا بھی ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی کیفیت بیان کرو۔ اس نے کہا کہ وہ دیوار ایسی ہے جیسا چارخانہ۔ یہ سن کر فرمایا کہ تو سچ کہتا ہے، کیونکہ اس دیوار میں لوہے کے تختے لگے ہیں، اور ان کے دیواروں میں تانبا پگھلا کر بھر دیا گیا ہے، اس لیے وہ چاہنے کی شکل بن گیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے، یہاں تک کہ کھولے جائیں گے یاجوج اور ماجوج، اور وہ 1049 سے دوڑتے ہوں گے۔ یعنی جب روز قیامت نزدیک آئے گا، یاجوج ماجوج سکندری سے نکلیں گے اور تمام روئے زمین پر مستشروں ہوں گے، جہاں جہاں جو چیز پاویں گے کھاویں گے، اور پھر خدا کے حکم سے سور پھونکا جائے گا، اس کی آواز سے ساری مخلوق مر جاوے گی۔ اور ایک روایت حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ہے کہ ہر روز یاجوج اور ماجوج کوشش کرتے ہیں کہ سکندری کو توڑ کر باہر آویں، لیکن بحکم خدا وہ توڑ نہیں سکتے۔ صبح سے شام تک اس دیوار کو سب چاٹتے ہیں، مثل پوست بھیج کے کر ڈالتے ہیں، لپس تھوڑی سی باقی رہ جاتی ہے، پھر وہ لوگ آپس میں کہتے ہیں کہ کل سب توڑیں گے، اور پھر آسانی سے باہر نکل جائیں گے، مگر وہ انشاءاللہ اپنی زبان سے نہیں بولتے، اس لیے وہ توڑ نہیں سکتے۔ لپس صبح سے شام تک ان کا یہی معمول ہے، اور جب ان کا خروج ہوگا قیامت کے نزدیک، تو اس قوم میں ایک لڑکا مسلمان پیدا ہوگا، اور جب وہ بڑا ہوگا تو انہی لوگوں کے ساتھ مل کر بسم اللہ کر کے دیوار چاٹنا شروع کرے گا، اور پھر شام کو انشاءاللہ پڑے گا کہ کل انشاءاللہ اس کو توڑ ڈالوں گا۔ جب وہ خدا کے حکم سے سکندری ٹوٹے گی، اور پھر اس کے بعد سب قوم اس دیوار سے باہر نکل آئے گی۔ روایت ہے کہ طول اس دیوار کا 36 کوس کی راہ ہے، اور عرض اس کا 3 کوس کی راہ ہے، اور بعضوں نے کہا ہے کہ اس دیوار کا طول 300 کوس کی راہ ہے، اور عرض اس دیوار کا 150 کوس کی راہ ہے، اور اونچائی 70 گز،
اور یہ بھی خبر ہے کہ جب وہ دیوار توڑ کر باہر نکلیں گے تو سب سے پہلے ملک شام میں آئیں گے۔ اس کے بعد بلخ میں لپس اسکندر ذوالقرنین نے یہاں سے مشرق کی طرف جانے کا قصد کیا۔ موجودہ علماء و حکماء سے پوچھا کہ تم نے کسی کتاب میں دیکھا ہے کہ درازی عمر کس چیز کے سبب ہوتی ہے؟ ان میں سے ایک حکیم صاحب نے اسکندر ذوالقرنین سے عرض کی کہ اے جہاں پناہ، میں نے حضرت آدم علیہ السلام کے وصیت نامہ میں دیکھا ہے کہ حق تعالیٰ نے ایک چشمہ آب حیات ظلمات میں کوہ کاف کے اندر پیدا کیا ہے کہ پانی اس کا دودھ سے زیادہ سفید اور برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ میٹھا اور مکھن سے نرم اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ جو اسے پیے گا تو اس کو موت نہ آئے گا اور وہ قیامت تک زندہ رہے گا، اور اس کا نام بھی آب حیات ہے۔ یہ سن کر حضرت سکندر ذوالقرنین کو اس کا شوق پیدا ہوا۔ اس چشمہ آب حیات کا پانی پینا چاہیے، اور علماؤں سے بھی سکندر ذوالقرنین نے کہا کہ تم بھی ہمارے ساتھ اس کو کاف کے ظلمات میں چلو۔ انہوں نے کہا کہ آپ جائیے، اور ہم تو یہاں کے کتب ہیں، دنیا کی آفت سے ہم لوگ کس طرح جائیں، اس لیے ہم نہیں جا سکتے۔ سکندر ذوالقرنین نے کہا کہ تم لوگوں کا ہمارے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے، اور تم لوگ یہ بھی بتاؤ کہ سواری میں سب سے زیادہ کون سا جانور چست و چالاک ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ گھوڑی کہ جس نے ابھی تک بچہ نہ جنا ہو، تو وہ نہایت چست و چالاک ہوتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے چند اعلیٰ قسم کے گھوڑیاں چن چن کر محفوظ کر لیں، اور ادھر حضرت خضر علیہ السلام کو بھی اس لشکر کا پیشوا مقرر کیا، اور ان سے کہا کہ جب ہم اس کوہ کاف کے ظلمات میں جا پہنچیں گے تو یقین ہے کہ کوئی کسی کو نہ پاوے گا، تو اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت حکماں نے کہا کہ لال و گوہر شاہ حسوار حضور کی سرکار میں ہو تو لے لیجئے۔ جب ایسی کوئی نبوت آئے گی تو اس کی روشنی سے راہ چلیں گے۔ پھر ایک گوہر شب چراغ خزانہ عامر سے نکال کر حضرت خضر کے حوالے کیا، اور تخت و تاج اور سلطنت ملازموں سے اپنے ایک دانہ عقلمند کے سپرد کیا، اور 12 برس کے وعدہ پر رخصت ہو کر اور کھانے پینے کا توشہ سر انجام لے کر ظلمات کو کاف کی طرف آب حیات کی تلاش میں روانہ ہو گئے۔ راہ بھول کر ایک برس مسلسل گھومتے رہے، اور حضرت خضر بھی لشکر سے علیحدہ ہو کر ایک اندھیرے میں جا پڑے۔ اس وقت اس گوہر شب چراغ کو جیب سے نکال کر زمین پر رکھ دیا تو اس کی روشنی سے تاریکی جاتی رہی۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے چشمہ آب حیات کا ان کو ملا۔ پھر حضرت خضر نے اس میں منہ ہاتھ دھو کر آب حیات پی لیا اور خدا کا شکر بجلائے۔ بس اس وجہ سے حضرت خضر کی عمر دراز ہوئی۔ پھر وہاں سے مراجعت کر کے دوسری تاریخی میں آ پڑے۔ پھر اس گوہر شب چراغ کو نکال کر زمین پر رکھ دیا۔ اس کی وجہ سے سب میں اجالا ہو گیا، اور جتنے لشکر اندھیرے میں پڑے ہوئے تھے سب حضرت کے پاس آ کر جمع ہو گئے، اور سکندر ذوالقرنین اپنے لشکر سے کہہ رہے تھے کہ تم لوگ یہاں ٹھہرو، میں آگے چل کر کچھ تماشا عجیب و غریب دیکھ آؤں۔ یہ کہہ کر جب وہ آگے بڑھے ایک بالاخانہ نظر آیا، 4 دیواری اس کی ہوا پر معلق ہے، اور اس میں مرغ پرندے بہت دیکھے۔ مرغوں نے حضرت سے کہا کہ اس ظلمت میں بستی چھوڑ کر کیوں آئے ہو؟
اس کے جواب میں حضرت سکندر ذوالقرنین نے کہا کہ میں آب حیات پینے کو آیا ہوں۔ پھر ایک مرغ ان میں سے شاہ تھا، وہ حضرت سکندر ذوالقرنین سے کہنے لگا کہ اے ذوالقرنین، اب وہ وقت آ پہنچا ہے کہ مرد سب لباس حریر کا پہنیں گے اور اچھے اچھے مکان بنا کر دنیا کے پیچھے لو لہب عیش و نشاط میں مصروف رہیں گے۔ یہ کہہ کر پھر وہ اسی بالاخانہ کو گیا۔ دیکھتے ہیں کہ وہ بالاخانہ تمام کا تمام جوہرات کا بن گیا۔ پھر کہا اے ذوالقرنین، اب وقت آ گیا ہے کہ چنگ ورباب اور برت اور تنور بجنے کا۔ پھر تھوڑی دیر میں کیا دیکھتے ہیں کہ تمام بالاخانہ لال و یاقوت کا بن گیا۔ پھر تو یہ دیکھ کر بہت حیران رہ گئے۔ اس مرغ نے پھر حضرت سکندر ذوالقرنین سے کہا، اے مرد مجاہد، تو مت خوف کر، یہ تمام کارخانہ ابلیس لعین کا ہے۔ پھر اس مرغ نے پھر کہا کہ اب فساد ظاہر ہوگا، مجھے یہ بتاؤ کہ اس وقت لا الہ الا اللہ باقی ہے یا نہیں۔ یہ سن کر حضرت سکندر ذوالقرنین نے کہا کہ ہاں وہ باقی ہے۔ پھر پوچھا، خلق اللہ میں ہنوز دیانت بجائے یا نہیں؟ اس کے جواب میں حضرت سکندر نے کہا بجا ہے۔ پھر وہ مرغ اس جگہ سے دوسری جگہ پر چلا گیا۔ ایک روایت میں یوں بھی آیا ہے کہ اس مرغ نے کہا کہ تم اس بالاخانہ پر جا کر دیکھو وہاں کیا چیز ہے۔ تب ذوالقرنین وہاں جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص پاؤں پر کھڑا اپنے منہ میں سور لیے ہوئے آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ اسرافیل علیہ السلام تھے۔ ذوالقرنین، تو اپنی سلطنت اور روشنی ملک کی چھوڑ کر اس ظلمات میں کیوں آ پڑا؟ کیا تجھ کو بس نہ تھا؟ آپ نے اس کے جواب میں کہا کہ میں آب حیات کو پینے آیا ہوں تاکہ آب حیات پینے سے زندگی زیادہ ہو اور خدا کی عبادت زیادہ کروں۔ اس بات کو سن کر حضرت اسرافیل علیہ السلام نے سکندر ذوالقرنین کے ہاتھ میں ایک پتھر مثل بلی کے سر کے برابر دیا اور کہا، میں نے تجھے کو غفلت سے ہوشیار کیا اور اب تم یہاں سے چلے جاؤ، اتنے زیادہ حریص مت بنو۔ یہ سن کر سکندر ذوالقرنین وہاں آب حیات نہ پا کر اپنے لشکر میں آ گئے۔ پھر سب اکٹھے ہو کر چلے آتے تھے۔ اندھیری رات میں ٹکڑے ٹکڑے سنگ ریزوں کے گھوڑوں کے پیر کے تلے مثال لال شب چراغ کے چمکتے دیکھ کر پوچھا کہ یہ سب کیا چیز ہے؟ جو حکماں اس وقت ان کے ہمراہ تھے وہ بولے، یہ پتھر ہیں، جو شخص بھی اس کو اٹھاوے گا وہ پچھتائے گا، اور جو شخص اس کو نہ اٹھائے گا تو وہ بھی پچھتائے گا۔ آخر کسی نے ان کو چن لیا اور کسی نے ان کو نہ چنا۔ جب ظلمات سے نکل آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ پتھر جن لوگوں نے چن لیے تھے وہ تمام جوہرات لال اور زبر جدا اور یاقوت اور فیروزہ اور زمرد ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ لوگ بہت پچھتانے لگے جنہوں نے ان کو نہ چنا تھا، اور جن لوگوں نے ان کو چن لیا تھا وہ اس لیے پچھتاتے کیونکہ زیادہ نہیں چنے۔ سکندر ذوالقرنین نے حکماں سے پوچھا کہ جو پتھر اسرافیل نے مجھے دیا ہے اس میں کیا ماجرا ہے؟ حکماں نے کہا کہ تم اپنا پتھر ایک ترازو میں ایک طرف رکھو اور پھر سب پتھر ایک دوسری طرف رکھو کہ اس کا پتھر وزن میں بھاری ہوتا ہے۔ یہ ایسا کیا گیا تو دیکھا کہ سکندر ذوالقرنین کا ہی وہی پتھر وزن میں بھاری تھا جو ان حضرات اسرافیل نے دیا تھا۔ پھر سکندر ذوالقرنین نے اپنے حکماں سے
دریافت کیا کہ اس میں کیا اسرار ہے۔ وہ بولے کہ اب سب کے پتھر اتار کر اس پلے میں ایک مشت خاک رکھ دو۔ جب ایک مشت خاک کو پلے میں رکھا تو دونوں پلے ترازو کے برابر آئے، دونوں طرف برابر ہے۔ پھر پوچھا کہ اس میں کیا بھید ہے؟ حکماں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مشرق سے مغرب تک بادشاہت دی ہے، تو بھی تم کو میسر نہیں، مگر تم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارا پیٹ اور کھوپڑی کی خواہش ایک مٹھی خاک سے بھرے گی جو گورستان میں نصیب ہوگی۔ جب سکندر ذوالقرنین نے یہ بات سنی تب تمام لشکروں کو اپنے پاس سے رخصت کیا اور سب اپنے اپنے ملک میں واپس چلے گئے، اور سکندر ذوالقرنین یہیں رہ گئے اور پھر عبادت الہی میں مشغول ہو گئے، اور پھر چند روز بعد ہی انتقال کیا، اور پھر سونے کے تابوت میں وہیں مدفون ہوئے۔ اور یہ بھی بذریعہ ایک خبر کے معلوم ہوتا ہے کہ ذوالقرنین نے اپنے مرنے کے وقت اپنی ماں کو وصیت کی تھی کہ بعد موت کے میری روح کو ثواب بخشیو، اور یتیم، غریب، مسکین، بیوہ، محتاجوں کو خوب کھانا کھلانا اور ان سے میری مغفرت کی دعا کرانا۔ جب ان کی ماں کو یہ خبر پہنچی تو وہ زار زار رونے لگی اور بعد مرنے کے وصیت پوری طور سے بجلائیں۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے احوال سکندر ذوالقرنین کو اور سوالات مذکورہ سے ابو جہل اور مکے کے کافروں کو اور وہاں کے یہودیوں کو جواب دیا، سب کا کافر سن کر متحیر ہوئے اور بولے یہ سچ کہتے ہیں اور بالکل تورات اور زبور کے یہ جوابات بتاتے ہیں اور اس میں ذرا بھی فرق نہیں ہے۔ لپس سوائے ابو جہل کے اور سب کے سب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، اور ابو جہل سے حضرت نے فرمایا کہ اب تم کو معلوم ہوا، اب بھی شک میں ہو، کہو اللہ تعالیٰ کا سچا رسول ہوں یا نہیں، اور اگر تم کچھ ابھی بھی شک ہو تو پھر پوچھ لو۔ تب اس لائن نے کہا کہ تم تو ایک ساحر ہو اور دوسرا ساحر موسیٰ تھا، ہرگز تمہارے دین میں نہیں آؤں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کافروں کے بارے میں، لپس جب پہنچی ان کو ٹھیک بات ہمارے پاس سے، کہا انہوں نے کیوں نہ ملی پیغمبری جیسی ملی تھی موسیٰ کو، یہ بات کہی اور راہ ضلالت اختیار کی۔ لپس اے میرے محترم بھائیوں مومنوں، ہم سب کو لازم ہے کہ خدا اور رسول کی رضامندی پر راضی رہیں اور ان کے جملہ احکام شروع کو بجلائیں اور کسی وقت بھی اس سے غافل نہ ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرماوے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرماوے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔